بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں ان سب کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہما نے۔ سنتے ہیں ہما کی سچی آپ بیتی۔ ہما بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے تایا اور تائی کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب وہ دونوں حج کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا قافلہ جو تھا کافی لوگوں پر مشتمل تھا اور یہ لوگ پہلی دفعہ بیرون ملک جا رہے تھے اور وہ بھی اللہ کے پاک گھر کی طرف۔ ان لوگوں کا سفر جب مدینے کی طرف شروع ہوا، ان کے قافلے میں جتنے زیادہ لوگ تھے وہ سب کے سب بہت اچھے تھے۔ میری جو تائی تھی ان کی دوستی ایک خاتون کے ساتھ ہوئی جو کہ بہت ہی نیک خاتون تھیں، اور ان کے جو شوہر تھے وہ بھی بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھے۔ دونوں کے چہرے اس قدر روشن تھے کہ جیسے اس میں سے کوئی روشنی پھوٹ رہی ہو، اور ان کی اتنی مخلصی اور سادگی اور ملنساری دیکھ کر میرے تایا اور تائی ان دونوں کے گرویدہ ہو گئے۔ خیر ان کا سفر شروع ہوا اور یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنا جو قافلہ تھا اس کے ہمراہ اللہ کے گھر حاضری دینے کے لیے جب یہ لوگ روانہ ہوئے تو یہ سب لوگ اللہ پاک کے گھر داخل ہوئے۔ تو میری جو تائی تھی ان کی جو ان خاتون سے جو کہ بہت نیک تھیں ان کے ہمراہ تھیں یہ، اور جب ان لوگوں نے وہاں پہ اندر جانے لگے تو اچانک ہی ان خاتون کی جو طبیعت تھی وہ خراب ہو گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ میری تائی، تایا اور ان کے ہسبینڈ اور باقی جو لوگ تھے وہ سب تھوڑے پریشان ہوئے۔ خیر ان کے ساتھ جو گائیڈ تھا اور جو ہیلپر دوسرے تھے انہوں نے فوراً ہی ان کو فرسٹ ایڈ دی اور ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی۔ پھر ان کو دوبارہ انہوں نے کچھ دیر آرام کروانے کے بعد دوبارہ ان سے اندر چلنے کے لیے کہا۔ کافی لوگ تو اندر جا چکے تھے لیکن میرے تایا اور تائی ان کے ساتھ ہی تھے کیونکہ ان لوگوں کی ان کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ تمام ارکان جو تھے حج کے اور جو عمرہ انہوں نے ادا کرنا تھا ہر چیز یہ ایک ساتھ کریں۔ تو وہ دوبارہ جب ان لوگوں نے وہاں اندر جانے کا سوچا تو اچانک پھر ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی اور وہ وہیں دوبارہ گر کے بے ہوش ہو گئیں۔ پھر ان لوگوں کو پریشانی ہوئی، پھر ان کو ایمبولینس میں ہاسپٹل لے کر گئے، ڈرپ شپ لگائی ان کو۔ پھر جب ان کی حالت بہتر ہوئی پھر دوبارہ انہوں نے اپنا سفر باندھا، پھر یہ واپسی دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے۔ اب ان لوگوں نے جو گیٹ تھا، گیٹ نمبر 3 سے یہ لوگ اندر کی طرف داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ اندر کی طرف داخل ہوئے تو وہ جو گیٹ تھا وہ پیچھے کی سائڈ پہ تھا، اور یہ جو خانہ کعبہ کے حدود شروع ہونے سے جہاں سنگ مرمر کے وہ جو بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے جب یہ لوگ اندر انٹر ہونے لگے تو دوبارہ سے ان کی بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ اب کی دفعہ تو ان کے جو شوہر تھے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اچانک ان کو کیا ہو جاتا ہے، جب تک ہاسپٹل سے یہاں آتے تک تو یہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم لوگ اندر جانے کے لیے پاؤں بڑھاتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ خیر انہوں نے میرے تایا اور تائی سے کہا کہ آپ لوگ جائیں، میں اکیلا ان کو ہینڈل کر لیتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا
تو وہیں پر ایک پاکستانی کہہ لیں کہ مولوی تھے، عالم تھے، ان صاحب نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں اپنا یہ تمام واقعہ بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو میرے پاس لے کے آئیں۔ پھر جب یہ وہاں پر گئے تو انہوں نے ان کے اوپر دم وم کیا اور ان سے کہا کہ اب کی دفعہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو وہ ان لوگوں دونوں مطلب میاں بیوی کو لے کر وہ عالم صاحب بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پھر جب یہ چوتھی دفعہ جب یہ دوبارہ گیٹ کے پاس آئیں اور انہوں نے اندر قدم جیسے ہی اپنا پاؤں اندر کی طرف بڑھایا تو ایسے لگا کہ جیسے کسی انجانی قوت نے انہیں زور سے دھکا دیا ہو اور وہ بہت دور جا کر گری اور ان کے سر پر چوٹ بھی آ گئی۔ اب یہ واقعہ ان کے شوہر اور وہ عالم صاحب دونوں دیکھ رہے تھے۔ عالم صاحب بھی تھوڑے سے خاموش ہوئے اور وہ ٹکٹکی باندھے ان کی بیگم صاحبہ کو دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنی بیگم صاحبہ کو لے کے میرے ساتھ چلو۔ پھر ان کو وہ اپنے جو بھی ان کا گھر تھا یا حجرہ تھا وہاں پہ ان کو لے کے گئے اور ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں، مطلب آپ لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ تو وہ جو تھے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں ایسے ایک جاب کرتا ہوں اور جو میری بیگم ہے وہ فی سبیل اللہ مردوں کو نہلانے کا کام کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیگم سے کہا کہ آپ مجھے تفصیل سے بتائیے مطلب آپ کا کیا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب مردے ہوتے ہیں کہ میں ان کو اللہ کے واسطے مطلب فی سبیل اللہ ان کو نہلاتی ہوں اور بس، اور تو میرا کوئی کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی جو بات آپ مجھ سے چھپا رہی ہیں وہ آپ کھل کے بتائیے، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیوں اپنے گھر اندر نہیں آنے دے رہے؟ کوئی تو ایسی پوشیدہ بات ہے جو آپ ہم سب سے چھپا رہی ہیں۔ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی تو وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے معافی مانگنے لگی۔ پھر اس نے جو بتایا تو وہ سن کر ان کے صاحب اور وہ جو عالم تھے وہ دونوں بہت ہی پریشان ہوئے، کیونکہ جب اس عورت نے بولنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ میں پہل تو مردوں کو فی سبیل اللہ ہی نہلاتی تھی اور میں یہ کام خدمت خلق کے لیے کیا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگوں نے بھی رابطہ شروع کر دیا جو کہ گندے علم کرتے ہیں اور کالا جادو کے ماہر ہیں۔ وہ لوگ مجھے لالچ دیتے اور اس کے لیے مجھے بہت بڑی بڑی رقم کی آفر کرتے۔ پہل تو میں نے ان کو منع کیا، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں اور میں ان کی دی ہوئی لالچ میں آ گئی اور وہ مجھے کچھ ایسے تعویذات دیتے جو کہ میں مردوں کے جسم کے پوشیدہ حصوں میں رکھ دیتی، کیونکہ ان کو یہ کام کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا تھا اور بعض دفعہ تو وہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر میرے ساتھ یہ رابطہ کیا اور مجھے اس کام میں شامل کیا اور میں نے پھر یہ کام ایسے ہی کیا۔ جب میں مردوں کو نہلانے لگتی وہ جو تعویذ یا جو بھی وہ مجھے دیتے تھے میں اپنے پاس چھپا لیتی تھی اور جب ان کو کفن پہناتی تو ان کے جسم کے پوشیدہ حصوں میں وہ تعویذات رکھ دیتی۔ یہ میرا بہت بڑا گناہ تھا اور میرا جرم تھا، اور اللہ کریم اسی لیے مجھے اپنے پاک گھر میں نہیں آنے دے رہے۔ میں ایک ناپاک عورت ہوں۔ میں گناہ کی دلدل میں اس قدر دھس گئی کہ میں اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھی۔ تو مولوی صاحب جو تھے ان کے شوہر اور وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے اس عورت پر بہت غصہ کیا اور جو ان کے شوہر تھے انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اس عورت کو طلاق دے دی۔ یہ واقعہ انہوں نے بعد میں میرے تایا اور تائی کو بتایا اور میری تائی یہ سن کر حیران ہوئی کہ وہ عورت تو ہر وقت باوضو رہتی تھی اور ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی، جس طرح اس کا ہمیں بیان کرنا، باتیں کرنا
تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ اس طرح کے کسی مکروہ کام میں ملوث ہوگی۔ بظاہر وہ کچھ نظر آنے والی عورت اندر سے کیا تھی یہ وہی جانتی تھی۔ خیر میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ اپنے پاک گھر میں کسی بھی ناپاک شخص کو نہیں داخل ہونے دے گا۔ اور یہ واقعہ میرے تایا تائی کے ساتھ پیش آیا۔ جب وہ لوگ حج سے آئے تو انہوں نے پھر ہمیں یہ واقعہ کسی بات کے اوپر بتایا۔ تو یہ تھا ہما کا سچا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔